بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین کرام، اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ GTR کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل۔ میں ہوں مفتی محمد اویس اور حاضر خدمت ہیں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ۔ پہلے سوال پوچھا ہے عاشی صاحب نے لاہور سے کہ حاملہ عورت کو اگر 2 یا 4 دن کے بعد خون آتا ہو تو کیا اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ حمل کے بعد جو خون آتا ہے وہ ماہواری کا خون نہیں کہلاتا ہے بلکہ بیماری کا خون ہوتا ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اور اس خون کے آنے کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہوتا، غسل فرض نہیں ہوتا، بلکہ صرف وضو ٹوٹتا ہے کہ جس طریقے سے دیگر جو نواقض وضو ہیں ان میں سے اگر کوئی سبب پیش آ جاتا ہے تو صرف وضو ٹوٹتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی صرف وضو کرنا لازم ہوگا اور غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا سوال پوچھا ہے ابو بلال صاحب نے کوئٹہ سے، کیا فرض غسل سے پہلے زائد بالوں کو صاف کر سکتے ہیں یا غسل کے بعد صاف کرنے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من تنور قبل ان یغتسل، کہ جس نے فرض غسل سے پہلے اپنے بالوں کی صفائی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ بال قیامت کے دن آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ یا اللہ اس شخص سے آپ پوچھیں لما ضیعنی، کہ کس وجہ سے انہوں نے ہمیں ضائع کیا۔ ضائع کرنے کا معنی یہ ہے کہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ ولم یغسلنی، کہ انہوں نے اس شخص نے یہ جو بال تھے ان کو کیوں نہیں دھویا؟ تو اس لیے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ جو جسم کے زائد بال ہوتے ہیں کہ جن کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے تو غسل کرنے کے بعد ان بالوں کی صفائی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اگر کسی نے فرض غسل سے پہلے ان بالوں کی صفائی کر لی تو گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کیے جائے اور انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، تو پاک کرنے کے بعد پھر ان بالوں کی صفائی کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عبید احمد صاحب نے ہندوستان سے پوچھا ہے کیا جنبی شخص زبان سے سونے کے پہلے کے اذکار پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کے علاوہ جتنے بھی دیگر اذکار ہیں، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، اسی طریقے سے واش روم جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، جو دیگر اذکار ہیں تو ان کو ناپاکی کی حالت کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ناپاکی کی حالت میں ہے اور جنابت کی حالت میں ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے تو غسل کر لینا چاہیے اور پاک ہو کر انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی وجہ سے انسان غسل نہ کر سکتا ہو تو زبان کو ذکر سے ضرور تر کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے اس کی مثال زندے کی سی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا تو اس کی مثال مردے کی سی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے حوالے سے کوئی خاص قسم کی شرطیں نہیں لگائی، بلکہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ وسعت اور گنجائش رکھی ہے، تو ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر اذکار کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ جویریہ خان صاحب نے جرمنی سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی دوران حمل مکمل نماز بیٹھ کر پڑھے یا پہلی رکعت کے بعد کھڑا نہ ہوا جائے تو کیا بقایا نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہے؟ نیز سجدے میں اگر جسم کو سمیٹ نہیں پا رہے ہوں تو مردوں کی طرح اونچا ہو کر سجدہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، فرض نماز اور واجب نماز اور سنت مؤکدہ کے اندر قیام کرنا، کھڑا ہونا یہ فرض اور ضروری ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ بغیر کسی معقول عذر کے قیام نہیں کرتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا ہے، تو ایک فرض عمل رہ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قیام پر قادر نہیں ہے، کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، یا رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے، اور بیماری کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو بالکل بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ تو لہذا اگر کوئی خاتون حاملہ ہے اور حمل کی وجہ سے اس کے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، یا بچے کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر عورت اگر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو بالکل بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی دیر وہ کھڑی ہو سکے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، تو اتنی دیر کھڑی ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ نیچے بیٹھ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر سجدے کے اندر سجدہ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں تو عورتوں کے سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ سجدہ نہ کر پائے
تو بلکہ ذرا اس کو اٹھ کر یا جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو تو بالکل اس طرح وہ سجدہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت یا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو جو حالت عذر ہوتے ہیں تو عذر کی حالت میں شریعت ویسی گنجائش دے رہی ہوتی ہے، تو لہذا حاملہ خاتون کے لیے کہ جس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے یا رکوع کرنا مشکل ہو رہا ہے، سجدہ کرنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بالکل گنجائش ہے۔ محمد ثاقب صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ آخری قاعدے میں دعا عادی پڑھی ہو کہ امام سلام پھیر دے تو دعا مکمل کریں یا ہم بھی سلام پھیر دیں؟ دیکھیں، آخری قاعدے میں اگر مقتدی نے ابھی تک تشہد مکمل نہیں پڑھا اور امام سلام پھیر لیتا ہے تو ایسی صورت میں مقتدی پہلے تشہد کو مکمل پڑھے اور پھر اس کے بعد دائیں بائیں طرف سلام پھیرے۔ لیکن اگر درود شریف ابھی مکمل نہیں ہونے پایا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، یا بھی دعا اس نے مکمل نہیں پڑھی تھی کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں دعا کو موقوف کر دے، درود شریف کو موقوف کر دے اور امام کی اتباع کرتے ہوئے اور اقتداء کرتے ہوئے وہ سلام پھیر دے۔ عادل صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے کہ ہم لاہور سے اسلام آباد کا سفر کر رہے تھے۔ اسلام آباد میرا وطن اصلی ہے۔ راستے میں غلطی سے حالت جنابت میں ظہر کی نماز قصر ادا کر لی۔ جب تک ہم گھر پہنچے تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس صورت میں جب نماز دوبارہ پڑھوں گا تو 2 رکعت پڑھوں گا یا 4 رکعت؟ دیکھیں عادل صاحب، یہ بات سمجھیں کہ نماز کے قصر یا اتمام کے ہونے کے حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ نماز کا جو آخری وقت ہوتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے نماز نہ پڑھی ہو اور آخری وقت آ جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حالت میں یہ شخص مقیم ہے یا مسافر۔ اگر آخری وقت میں وہ مقیم بن چکا تھا تو پھر اس کی ذمہ لازم ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے، اور اگر آخری وقت تک وہ مسافر ہے تو ایسی صورت میں پھر 2 رکعت ہی جس طرح اس کی ذمہ ادا لازم ہوئی تھی، تو جب ان کی قضا کرے گا تو 2 رکعت ہی لازم ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے غلطی سے جنابت کی حالت میں نماز پڑھ لی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ جب آپ اپنے شہر کے اندر داخل ہوئے تو کیا ظہر کا وقت ختم ہو چکا تھا یا نہیں۔ اگر ظہر کا وقت ختم ہو چکا تھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ سفر کی حالت میں جس طرح نماز آپ کی ذمہ لازم ہوئی یعنی 2 رکعت، تو آپ جب اس کی قضا کریں گے تو 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ اور اگر آخری وقت میں آپ اپنے شہر کے اندر داخل ہو چکے تھے تو چونکہ اپنے شہر میں انسان 4 رکعت ہی نماز پڑھتا ہے اور 4 رکعت پڑھنا ہی لازم ہوتا ہے، تو اسی صورت میں جب آپ قضا کریں گے تو 4 رکعت پڑھنا یہ لازم و ضروری ہوگا۔ علی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ قصر نماز 2 کی جگہ 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، مسافر کے اوپر لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ رکعتیں جو 4 پر مشتمل ہیں فرض نماز، تو وہ 2 رکعت ہی پڑھے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر عمدن 4 کے بجائے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن جان بوجھ کر اس طرح کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر وقت باقی ہے تو اس بندے کی ذمہ لازم ہوگا کہ اس نماز کی اعادہ کرے اور 2 رکعت پڑھے، لیکن اگر وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اعادہ کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ بہرحال مسافر کی ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اگر وہ امامت کروائے یا انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، اور جو سفر کی شرطیں ہیں 2 شرطیں کہ جو مسافت سفر ہے وہ بھی ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر کرنا لازم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کسی کے اقتداء میں، تو مقیم جس طرح 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی ذمہ بھی لازم ہوگا کہ 4 رکعت پڑھے، لیکن انفرادی نماز پڑھتے ہوئے یا امام بن کر یہ نماز پڑھا رہا ہے تو ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، تو فرض نماز 2 رکعت پڑھنا لازم و ضروری ہے۔ طفیل احمد صاحب نے کوہاٹ سے پوچھا ہے کہ ایک عورت کے والد کا انتقال ہو چکا ہے لیکن اسے وراثت میں حصہ نہیں ملا، اب وہ میکے میں قصر نماز ادا کرے گی یا پوری نماز جبکہ والدہ زندہ ہے؟ دیکھیں، عورت کے نکاح کے بعد، شادی ہونے کے بعد اس کا گھر وہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، یہ اس کا اپنا اصلی گھر کہلاتا ہے۔ تو شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد اگر وہ اپنے میکے میں آتی ہے، والدہ کا گھر ہے، والد کا گھر ہے، اور یہ جو گھر ہے جو مسافت سفر ہے اس پر واقع ہے اور عورت کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو
تو یہ پھر 2 رکعت نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر یہ مسافت سفر پر نہیں ہے یا اس عورت کا وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں یہ مکمل نماز پڑھے گی۔ بہرحال نکاح کے بعد جو عورت یہ اپنے شوہر کے تابع شمار ہوتی ہے، جہاں شوہر رہتا ہو تو وہی گھر اس کا وطن اصلی کہلاتا ہے، اور جب یہ اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو پھر یہ مسافری شمار ہوتی ہے کہ اگر یہ 2 شرطیں پائی جائیں کہ ان کے والدین کا گھر مسافت سفر پر واقع ہو اور دوسرا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو یہ عورت پھر اپنے والدین کے ہاں مسافری شمار ہوگی۔ معاویہ حسن صاحب نے واہ کینٹ سے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے 20 سال پہلے کسی کو 20,000 قرض دیا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی دگنی رقم واپس کرو کیونکہ اس وقت کرنسی ویلیو زیادہ تھی، کیا اس کا اضافی رقم کا مطالبہ کرنا درست ہے؟ کیا اضافی رقم سود ہوگی؟ دیکھیں، سود کے اندر یہ شرعی اصول و ضابطہ ہے کہ الدیون تقضی بامثالها، کہ جتنا قرض دیا گیا تھا، جتنی اماؤنٹ تھی تو اسی مقدار کے اندر یہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا اور اضافی رقم کا مطالبہ کرنا یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو لہذا اگرچہ کسی نے 20 سال پہلے 20,000 روپے دیے تھے تو اگر آج کی تاریخ کے اندر وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرتا ہے تو اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ جتنی رقم اس نے دی تھی تو اتنی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ باقی الگ بات ہے کہ درمیان میں ویلیو کے اندر کافی تفاوت آ گیا ہے، افراط زر کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک انتظامی ایشو ہوتا ہے کہ بھئی اس کو آپ کو واپس لینا چاہیے تھا یا اس کو واپس کرنا چاہیے تھا، بلا وجہ اس نے اتنی تاخیر کی ہے تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے آپ اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر وہ اپنی طرف سے کچھ دینا چاہے اور آپ کی طرف سے مطالبہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ رقم سود میں شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کی طرف سے تبرع ہوگا۔ انصاری صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، کسی شخص کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے، کسی عالم نے کہا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، تو کیا وہ اسی وضو سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر پیشاب کے قطرے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ٹپکتے ہوں اور اس کو پورے نماز کے دورانیے میں وقت میں اتنا گیپ بھی نہیں ملتا، وقفہ نہیں ملتا کہ یہ وضو کر کے فر نماز ادا کر سکے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شرعی معذور ہے، اور شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ وضو کر لے۔ اب یہ اس کا وضو اس وقت ختم ہوگا کہ جب یہ نماز کا وقت ختم ہوگا۔ تو جب اس نے وضو کر لیا ہے تو اس وضو سے وہ جتنی قسم کی عبادات ادا کرنا چاہے، فرض نماز پڑھنا چاہے، نفل نماز پڑھنا چاہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے، اسی سے طواف کرنا چاہے، وہ ہر طرح کی عبادت کر سکتا ہے اور یہ شخص باوضو شمار ہوگا۔ الا یہ کہ اس عذر کے علاوہ اگر کوئی اور سبب پایا گیا کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر وہ سبب پایا گیا تو پھر دوبارہ سے وضو کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر یہی عذر تسلسل کے ساتھ پایا جا رہا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے وقت ختم ہوگا تو خود بخود یہ وضو ختم ہو جائے گا۔ محمد سلیم صاحب نے راجن پور سے پوچھا ہے کہ اگر مقتدی کی ایک رکعت جماعت سے چھوٹ جائے، وہ بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر لے، پھر یاد آنے کے بعد کھڑا ہو گیا تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ جی، اگر مقتدی کی ایک رکعت رہ گئی تھی اور اس نے بھولے سے سلام پھیر لیا ہے اور جب اس کو یاد آیا، یاد آنے تک اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو نماز کے منافی کام ہو، یعنی ابھی تک وہ قبلہ رخی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کسی سے بات چیت بھی نہیں کی ہے اور نہ ہی وہ ہنسا ہے، نہ ہی اس کا کوئی وضو ٹوٹا ہے، تو ایسی صورت میں جیسی یاد آتا ہے تو یاد آنے پر وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی ایک رکعت کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا کر لیا جو نماز کے منافی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے اس نے ہنس دیا، قہقہ لگا دیا، یا کسی سے بات چیت کر لی، یا موبائل اس نے کھول کر دیکھنا شروع کر دیا، یا وہ قبلہ رخ سے پھر گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ دوبارہ سے نماز پڑھنا ہوگی۔ عامر صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ اگر نماز کے دوران ایک سجدہ غلطی سے چھوٹ جائے اور کھڑے ہو جائیں اور پھر یاد آ جائے تو دوسرا سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، جیسے ہی یاد آتا ہے کہ بھئی سجدہ رہ گیا ہے یا رکوع رہ گیا ہے تو یاد آنے کے ساتھ ہی اسی رکن کی طرف پلٹ جائے، سجدہ کر لے، وہ رکوع کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، تو اس طریقے سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے سجدہ نہیں کیا یا رکوع نہیں کیا تو چونکہ نماز کے اندر ایک فرض عمل رہ گیا ہے تو فرض عمل کے رہ جانے کی وجہ سے پھر یہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔
آصف جمال صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ میں تقریباً 20 سال 5 مہینے کا ہوں، میں تقریباً 5 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب مجھے پچھلی کتنی نمازیں لوٹانی ہوں گی اور نیت کیسے کی جائے گی؟ دیکھیں جو نماز ہے نا، نماز یہ لازم ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد۔ تو آپ کتنے عمر کے کتنے سال میں تھے کہ جب آپ بالغ ہوئے؟ تو یہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ 13 سال کی عمر میں بالغ ہو چکے تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ 2 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، اور اگر آپ 14 سال کی عمر بالغ ہوئے تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ 1 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں۔ تو اس کو آپ ذرا سوچیں، اور اگر 12 13 سال 14 سال کے اندر بلوغت کے کوئی آثار نہیں تھے تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب قمری اعتبار سے اور اسلامی جو سال کہلاتا ہے اس اعتبار سے جب 15 سال عمر ہو جائے تو خود بخود اس کے اوپر بلوغت کا حکم لگا دیا جاتا ہے اور یہ بالغ ہی کنسیڈر ہوتا ہے، بالغ شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کتنے دنوں کی نمازیں رہ گئی یا کتنے مہینوں کی نمازیں رہ گئی۔ بہرحال نیت کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے سوچ و بچار کی تو پتہ لگا کہ بھئی 30 فجر کی نمازیں رہ گئی اور 20 ظہر کی نمازیں رہ گئی، تو آپ یہ نیت کریں گے کہ فجر کی جو 30 نمازیں رہ گئی تھی تو ان میں سے جو پہلی نماز ہے اب میں اس کو قضا کر رہا ہوں، اب دوسری نماز کو قضا کر رہا ہوں، تیسری نماز کو قضا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ یہ نیت کرتے چلے جائیں گے اور اس طرح ان نمازوں کی قضا کی جائے گی۔ معراج احمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کسی کے پاس 3 تولہ سونا اور 250 گرام چاندی ہو، کوئی کیش بھی نہ ہو، تو کیا زکوٰۃ ہوگی اور کتنی ہوگی؟ دیکھیں ہماری زکوٰۃ میں 4 ہیں نا، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے اور نقدی ہے نا۔ تو اگر کسی کے پاس ایک سے زائد طرح کے اموال ہوں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے یا نقدی ہے، تو ایسی صورت میں چاندی کا جو نصاب ہے تو اس کو مانا جاتا ہے، معیار مانا جاتا ہے۔ تو لہٰذا 3 تولہ سونا اور 250 گرام جو چاندی ہے، ان دونوں کو جب ضم کریں گے، ملائیں گے، تو ان کی جو مجموعی قیمت بنتی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی بنتی ہے۔ تو لہٰذا آپ صاحب نصاب ہیں، اور جب صاحب نصاب ہیں تو سال گزر جاتا ہے تو آپ کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ محمد یعقوب صاحب نے ٹیکسلا سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی 60 یا 70 سال کی عورت نکاح کر لے تو کیا یہ معیوب اور ناجائز ہوگا؟ دیکھیں نکاح کے لیے کوئی عمر طے نہیں ہے، جب بھی کوئی مناسب رشتہ آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ فوراً نکاح کر لینا چاہیے، نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی 50 سال یا 60 سال کی عمر کے بعد لڑکی یا لڑکا، عورت یا مرد نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ ایک ہندوانہ بات ہے کہ چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں تو ان کے ہاں جب ایک عورت مطلقہ ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے نکاح کو بہت ہی زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ فوری طور پر نکاح کر لی جائے، کوئی مرد ایسا نہ ہو، کوئی عورت ایسی نہ ہو کہ جو بغیر نکاح کے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکینہ ہے وہ عورت کہ جس کا شوہر نہ ہو۔ پوچھا گیا کیا وہ عورت بھی مسکینہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ مالدار ہو، اس کے پاس کیش بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن شوہر موجود نہیں ہے، تو کیا وہ مسکینہ کہلائے گی؟ آپ نے فرمایا بالکل وہ مسکینہ کہلائے گی۔ یعنی اتنی زیادہ اسلام میں ترغیب دی گئی ہے کہ معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے اور ایک صحیح رشتہ قائم کرنے کے لیے کہ تاکہ معاشرے کے اندر بدکاری نہ پھیلے اور حیا والا معاشرہ قائم رہے، تو اسلام ہمیشہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ نکاح کا جو نظام ہے، نکاح کا جو سسٹم ہے، جو طریقہ کار ہے، جو پروسیجر ہے، اس کو بہت ہی زیادہ آسان بنانا چاہیے، سہل بنانا چاہیے۔ اس حوالے سے شریعت نے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کی عمر 40 سال تھی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 40 سالہ خاتون سے آپ نکاح فرما رہے ہیں اور ان سے بچے بھی تھے۔ تو یہ اسلام نے اسی بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ نکاح کے حوالے سے کوئی حد بندی نہیں ہے، جب بھی کوئی مناسب رشتہ ملتا ہے، خاتون کو مل جائے کوئی مناسب مرد کو کوئی خاتون مناسب مل جائے تو نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوری طور پر نکاح کر لینے چاہیے۔ تو یہ سمجھنا کہ 60-70 سال کی عمر کے بعد عورت نکاح کرے گی تو بہت معیوب بات ہوگی، تو اس بات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ عبد الواحد صاحب نے علی گڑھ سے پوچھا ہے کہ زید نے بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کا عدت کے دوران ہی انتقال ہو گیا، کیا اس صورت میں شوہر اس کے مال میں وارث ہوگا یا نہیں؟ اور واضح رہے کہ شوہر نے ابھی تک اس کا مہر بھی ادا نہیں کیا۔
دیکھیں اگر انہوں نے طلاق جو دی تھی طلاق رجی تھی، یعنی طلاق کا لفظ بولا 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تو یہ طلاق رجی کہلاتی ہے۔ تو طلاق رجی میں اگر عورت عدت کے اندر ہے اور انتقال ہو جاتا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو یہ چونکہ ابھی تک نکاح باقی ہے، نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ جب نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تو ان دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی وارث ہوگی، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر وارث ہوگا۔ ہاں اگر طلاق بائن دی گئی تھی تو طلاق بائن کی صورت میں چونکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو لہذا اگر عورت کا انتقال ہو گیا اور ان کو طلاق بائن دی گئی تھی تو اب شوہر کو ترکہ میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ باقی رہی مہر، تو شوہر کی ذمہ لازم ہے کہ جو عورت کا مہر بنتا ہے وہ مہر اس کے ورثہ کے حوالے کرے، اور ترکہ میں اس کو تقسیم کرنا لازم ہے۔ تو اس کو نہ دینا، اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا، یہ بہت بری بات ہے، گناہ کا عمل ہے۔ صبیحہ صاحب نے پوچھا ہے کہ عورت 70 سال یا اس سے زیادہ کی ہو تو کیا اس کے لیے بھی عدت کے وہی احکام ہے؟ جی ہاں، عدت کے وہی احکام ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ واللائے یئسن من المحیض، کہ وہ عورتیں جو ماہواری سے مایوس ہو چکی ہیں، نا امید ہو چکی ہیں، تو ان کی عدت 3 ماہواری ہے طلاق کی صورت میں، اور اگر انتقال ہو جاتا ہے شوہر کا تو پھر 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو بہرحال عدت کی وجہ صرف ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف مقاصد ہیں، مختلف حکمتیں ہیں۔ تو ان میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسی جو نعمت عطا فرمائی تھی، شوہر جیسی جو نعمت عطا فرمائی تھی، اب شوہر ان سے چھین گیا ہے، چلا گیا ہے، تو اس نعمت کے افسوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عدت کو لازم کیا ہے۔ تو اس کے اندر لڑکی بھی برابر ہے اور بڑی عمر کی جو خاتون ہیں وہ بھی، دونوں کے لیے نعمت چھینی ہے، تو لہذا دونوں کے احکام ایک ہی جیسے ہوں گے۔ آخری سوال جو اسٹیشن کا ہے کہ بوتل سے منہ لگا کر پینا کیسا ہے؟ دیکھیں پانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ پانی گلاس میں ڈال کر یا کٹورے میں ڈال کر پیا جائے، اور بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزے میں منہ لگا کر پانی نہ پیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بوتل ہوتی ہے تو اس سے پینے والے 1 سے زائد لوگ ہوتے ہیں، تو ہر بندہ جب بوتل سے منہ لگا کر پانی پیے گا تو دوسرے لوگوں کو بسا اوقات طبعی کراہت آتی ہے، ان کا پانی پینے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اور منہ کے جو اندر کھانے پینے کے ذرات ہوتے ہیں وہ بوتل کے ڈھکن پر لگ جاتے ہیں یا پینے والی جگہ پر لگ جاتے ہیں، تو اس سے گھن محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بوتل اجتماعی ہو، کہ ایک بندے کے استعمال میں نہ ہو بلکہ 1 سے زائد بندے استعمال کر رہے ہوں، تو ایسی بوتل میں منہ لگا کر نہیں پانی پینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بندہ اپنے گلاس لے کر آئے۔ ہاں البتہ انفرادی بوتل ہے تو انفرادی بوتل میں چونکہ علت نہیں پائی جاتی تو لہذا آپ منہ لگا کر پانی پی سکتے ہیں۔ تو جہاں اجتماعیت کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق آداب کے ساتھ ہوتا ہے، طبعی کراہیت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسلام نے ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے، تو لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے سیشن کا آخری سوال تھا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں نئے سیشن کے ساتھ اور نئے سوالات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔